محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے تختی نمبر 5 پڑھا، حروف مدہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ اور حروف مدہ میں 3 حروف ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، اس کو بھی ہم نے پڑھا۔ اب یہاں پر حروف مدہ ہی کی طرح تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ حروف لین آتا ہے۔ حروف لین کے 2 حروف ہیں، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 6، حروف لین۔ حروف لین 2 ہیں، واو لین، یا لین۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو، ان 2 حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھنا چاہیے، اس کو حروف لین کہتے ہیں۔ حروف مدہ میں واو ساکن سے پہلے پیش آیا تھا اور یا ساکن سے پہلے زیر آیا تھا۔ حروف لین میں واو ساکن سے پہلے بھی زبر ہے اور یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہے۔ یہاں دیکھیے، یہ نیچے واو ساکن سے پہلے بھی زبر آ رہا ہے اور یا ساکن سے پہلے بھی زبر آ رہا ہے۔ یہاں واو ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے۔ پورے قرآن پاک کے اندر جہاں بھی واو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو، وہاں حروف لین ہوگا، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو حروف مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر میں نے یہاں ایک بات آئی ہے کہ ان 2 حروفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھا جائے۔ بعض مرتبہ مشق کے لیے اگر شروع سے ہم لوگ تھوڑی سی نرمی اس میں اختیار کرتے ہیں تو پڑھنے والا جو ہے مجہول اور حروف لین کو کھینچنے لگتا ہے حروف مدہ کی طرح، یا نرمی کے چکر میں بہت زیادہ جو ہے مجہول وہ پڑھنے لگتا ہے۔ اس لیے مشق کے لیے ہم لوگ تھوڑی سی سختی اس میں اختیار کرتے ہیں، تاکہ آگے چلتے ہوئے جب مشق ہو جائے، اچھی طرح مشق ہو جائے، تو وہ خود بخود صحیح ہو جاتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حمزہ، واو زبر او، حمزہ، یا زبر ای، با واو زبر بو، با یا زبر بی۔ اسے معروف بھی پڑھیں گے، حروف لین کو معروف بھی پڑھیں گے۔ بہت مرتبہ میں نے سنا ہے کہ حمزہ واو زبر او لوگ پڑھتے ہیں، یا او پڑھتے ہیں، کھینچ کر پڑھتے ہیں، یا نرمی اس لیے نرمی کی وجہ سے او کی طرح اسے مجہول پڑھتے ہیں۔ تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں اور اس کی مشق کرنے کی کوشش کریں۔ حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای، با واو زبر بو، با یا زیر یا زبر بی، تا واو زبر تو، تا یا زبر تی، سا واو زبر ثو، ثا یا زبر ثی، جیم واو زبر جو۔ یہاں کونے میں میرا ویڈیو چل رہا ہے، اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا منہ کھولنا چاہیے۔ آدمی 3 کام کر لے، میں اکثر تمام تختیوں میں میں نے کہا کہ آدمی 3 کام کر لے، منہ کھول کر پڑھے، کھینچ کر پڑھے اور زور سے پڑھے، تو انشاءاللہ مہینوں میں نکلنے والا حرف اور مہینوں میں ہونے والی مشق ہفتوں میں ہو جائے گی۔ یہ تقریباً
8-9 سالہ میرا تجربہ ہے کہ آدمی 3 کام کر لے تو بہت آسانی کے ساتھ اسے مشق ہو جاتی ہے تجوید کی. ایک منہ کھول کر پڑھے، دوسرا کھینچ کر پڑھے، تیسرا زور سے پڑھے. میں آن لائن بھی اسباق پڑھاتا ہوں اور ہمارا مدرسہ بھی ہے، تو میں یہی بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ 3 کام پہلے مشق کریں. پہلے میں اس کی مشق کرواتا ہوں، اس کے بعد جو ہے میں اسباق ان کو آگے پڑھاتا ہوں. اسی لیے میں نے کونے میں ویڈیو بھی ڈالا ہے، آپ لوگ میرے منہ کو بھی دیکھ کر جو ہے کچھ مشق کر سکتے ہیں. بعد میں ہمیشہ منہ کھولنا نہیں ہے، جب تک مشق ہو جائے اس وقت تک آپ کو منہ کھول کر پڑھنا پڑے گا، اور جب ماشاء اللہ آپ کی اچھی طرح مشق ہو جائے گی تو پھر آپ کا منہ خود بخود نہیں کھلے گا. تو ہا واو زبر ہو، ہا یا زبر ہی، خا واو زبر خو، خا یا زبر خوی، دال واو زبر دو، دال یا زبر دی، ذال واو زبر ذو، ذال یا زبر ذی. ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، را واو زبر رو، را یا زبر ری، زا واو زبر زو، زا یا زبر زی، سین واو زبر سو، سین یا زبر سی، شین واو زبر شو، شین یا زبر شی، صاد واو زبر صو، صاد یا زبر صی، ضاد. یہ جیب کا کنارہ اوپر کی داڑھوں کو لگنا چاہیے. ضاد ضاد ضاد، واو زبر ضو، ضاد یا زبر ضی، طا واو زبر طو، طا یا زبر طی، ظا واو زبر ذو، ظا یا زبر ضی، عین 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 واو زبر عو، عین یا زبر عی، غین واو زبر غو، غین یا زبر غی، فا واو زبر فو، فا یا زبر فی، قاف واو زبر قو، قاف یا زبر قی، کاف واو زبر کو، کاف یا زبر کی،
لام واو زبر لو لام یا زبر لی میم واو زبر مو میم یا زبر می نون واو زبر نو نون یا زبر نی واو واو زبر واو واو یا زبر وی ہا واو زبر ہو ہا یا زبر ہی حمزہ واو زبر او حمزہ یا زبر ای یا واو زبر یو یا زبر یی یہ حروف لین کی مشق ہے. میں نے تھوڑا سا سختی اس کے اندر بتائی ہے اس لیے کہ مشق بآسانی ہو سکے. اگر شروع ہی سے نرم آواز سے پڑھائی جائے تو لوگ مجہول پڑھنے لگتے ہیں، بچے مجہول پڑھنے لگتے ہیں. تھوڑی سی سختی کے ساتھ اس کی مشق کریں، اس کے بعد انشاءاللہ جب آپ کو عادت ہو جائے گی اس کی تو انشاءاللہ وہ خود بخود آپ نرم پڑھنے لگیں گے. مشق اول او فی حول صوم ثوف کوثر شروه یا قومی موعودت. یہاں پر بھی میں نے تھوڑی سی سختی اختیار کی ہے، بہت زیادہ سخت نہیں پڑھنا ہے. مشق ہونے تک آپ اس کو ایسے ہی مشق کریں گے. میں مثال کے طور پر دو حروف کو کا ہجے کر دیتا ہوں. او فی حمزہ واو زبر او فا زیر فی او فی حا واو زبر حو لام زبر لا حولا صاد واو زبر صو میم پیش مو صوم ثا واو زبر ثو فا زبر فا ثوف کوثر شروه یا قومی موعودت. اب اس کا اجرا ہے واو لین کا اجرا. حروف لین میں سے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے. یہاں پر واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھنا چاہیے، اس کو واو لین کہتے ہیں. اب اس کو کہاں پڑھیں گے؟ اس کو ان حروف کے اندر پڑھیں گے. حروف لین میں سے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے. یہاں پر واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں، اس کو واو لین کہتے ہیں. حروف لین میں سے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے. یہاں پر واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں، اس کو واو لین کہتے ہیں. حروف لین میں سے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے. یہاں پر واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں، اس کو واو لین کہتے ہیں. حروف لین میں سے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے. یہاں پر واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں، اس کو واو لین کہتے ہیں. اب یہاں پیچھے کی تختیوں کے بھی اجرا اگر آ جائے تو اس کا بھی ہم لوگ اجرا کریں گے. مثال کے طور پر یہاں کوثرہ میں نہیں ہے،
یہاں پر بھی اگر آپ جو ہے حرکت کا اجرا کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، میں حرکت کے اجرے پر زیادہ توجہ نہیں دیتا، اس لیے کہ طلبہ بعض مرتبہ آگے کوئی اور حرف ہوتا ہے اور کوئی اور قاعدہ ہوتا ہے، وہاں طلبہ تھوڑا سا مغالطے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہاں حرکت کا اجرا ہے یا حروف لین کا اجرا ہے، اس لیے میں زیادہ اس پر توجہ نہیں دیتا۔ حروف مدہ سے میں اجرا زیادہ تر کرواتا، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یہاں یہ ہے کھڑا زبر کا اجرا ہے۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، پھر واو لین کا اجرا ہے۔ حروف لین میں سے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں، اس کو واو لین کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی حروف لین میں سے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں، اس کو واو لین کہتے ہیں۔ الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ اب یہاں ابھی اور آگے مشق دوم میں چلتے ہیں۔ این صیف ابویہ یا لیتنی اوحیت لا ریب ینادون ہیہات حمزہ یا زبر ای نون زبر ن این صاد یا زبر صی فا پیش فو صیف حمزہ زبر ا یا با زبر با ابا واو یا زبر وی ابا وی ہا زیر ہی ابا وی ہی یا لیتنی یا کھڑا زبر یا لام یا زبر لی یا لی تا زبر تا یا لیتا نون یا زیر نی یا لیتنی اوحیت لا ریب ینادون ہیہات۔ میں نے یہاں پر بھی تھوڑا سا سختی کے ساتھ پڑھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کی مشق ہو جائے، بعد میں دھیرے دھیرے اسے جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں تھوڑا بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ہم یہاں سختی کر رہے ہیں، لیکن مشق کے لیے تھوڑی سی، بہت زیادہ سختی نہیں، تھوڑی سی سختی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا لین کا اجرا، اوپر واو لین کا اجرا گزرا تھا، اب یہاں پر یا لین کا اجرا۔ حروف لین میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھنا چاہیے، اس کو یا لین کہتے ہیں۔ اب کیسے پڑھیں گے اس کو؟ حرف لین میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے، اس کو یا لین کہتے ہیں۔ حرف لین میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے، اس کو یا لین کہتے ہیں۔ اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ حروف مدہ ہوگا، اگر یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ یا لین ہوگا، حروف لین ہوگا۔ حرف لین میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے، اس کو یا لین کہتے ہیں۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ حرف لین میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے۔ حرف مدہ میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ حرف لین میں سے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے۔
اس کو واو لین کہتے ہیں۔ حرف لین میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے، اس کو یا لین کہتے ہیں۔ اس طریقے سے یہاں لا ریبہ میں حروف مدہ میں سے الف ہے، پھر یا لین کا قاعدہ ہے، پھر الف حروف مدہ میں سے الف کا قاعدہ ہے، پھر یا واو لین کا قاعدہ ہے، پھر یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہے، پھر الف مدہ کا قاعدہ ہے۔ تو یہ طریقہ ہوگا قرآن پاک کے مشق کا اور پڑھنے کا۔ اگر کسی صاحب کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ فون پر رابطہ کر سکتے ہیں، 9844489432 یہ میرا واٹس اپ نمبر بھی ہے، اور جو ہے اس پر میں فون بھی ریسیو کر لیتا ہوں، تو آپ اس پر فون کر کے بات بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کو سمجھ میں آئے تو الحمدللہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ڈسکرپشن باکس میں بھی جو ہے نمبر میں نے دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔